ناظرین، امریکہ نے ایک بار پھر اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ایک جانب مذاکرات ہو رہے تھے، پاکستان ان کی میزبانی کر رہا تھا، یہاں پر پاکستان نے کریڈٹ بھی لیا، لیکن ناظرین مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئے۔ ایک جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیغام آیا کہ 3 لوگ پاکستان جائیں گے، جس میں وائس پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ سٹیو وکٹوف تھے اور جیریڈ کشنر تھے، لیکن ساتھ ہی ایک اور بیان سامنے آ گیا، جو بیان کہ جے ڈی وینس نے ایئرپورٹ سے خود دیا۔ وہ بیان کیا ہے؟ جے ڈی وینس نے شہباز شریف کے موقف کی تردید کر دی ہے، حالانکہ جنگ بندی کے بارے میں ان کے اعلان میں واضح طور پر لبنان اور امریکہ کے اتحادی بھی شامل تھے، اور اسی بیان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شیئر کیا تھا۔ یعنی کہ اب کہنا ہے جے ڈی وینس کا کہ ہم نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ لبنان کے اندر بھی جنگ بندی کی جائے گی، جبکہ شہباز شریف کی ٹویٹ میں یہ بات موجود ہے کہ لبنان میں اور اتحادی ممالک کے اندر جنگ بندی فوری طور پر بند کی جائے گی۔ یعنی یہاں پر امریکہ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے اور شہباز شریف کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے پیش کردہ 10 نکات کو بکواس اور کوڑے کا ڈھیر قرار دے کر مسترد کر دیا، جن کو گزشتہ رات ٹرمپ نے قابل عمل قرار دیا تھا۔ یعنی یہاں پر بھی امریکہ اپنی بات سے پھر گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 10 نکات جو ایران کے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا۔ یعنی امریکہ کھل کر سامنے آ گیا، جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی بیان آیا ہے، اور یہ بیان دینا ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کالی باف کا بیان ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا گہرا تاریخی عدم اعتماد اس کی جانب سے بار بار مختلف نوعیت کے وعدوں کی خلاف ورزیوں سے پیدا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے یہی روش ایک بار پھر دہرائی گئی ہے۔ جیسا کہ امریکہ کے صدر نے اپنے ٹروتھ پوسٹ میں واضح طور پر کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کی 10 نکاتی تجویز مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہے، اور انہی مذاکرات کا بنیادی فریم ورک بھی۔ تاہم اس تجویز کی اب تک 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ پہلی شق کیا ہے؟ 10 نکاتی تجویز کی پہلی شق جو لبنان میں جنگ بندی سے متعلق تھی، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جبکہ یہ وہی عہد تھا جس کا وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ لبنان سمیت ہر جگہ فوری جنگ بندی ہوگی۔ دوسری شق کیا تھی؟ ایک مداخلت کرنے والے ڈرون کی ایرانی فضائی حدود میں داخلہ، جسے صوبہ فارس کے شہر لار میں تباہ کر دیا گیا، جو اس شق کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں ایران کی فضائی حدود کی مزید خلاف ورزی سے منع کیا گیا تھا۔ اور تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ ایران کے یورینیم افزودگی یعنی انریچمنٹ کے حق سے انکار، جو اس فریم ورک کی چھٹی شق میں شامل تھا۔ اب صورتحال یہ کہ جس قابل عمل بنیاد پر مذاکرات ہونا تھے، اس سے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کھلے عام پامال کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات کو آگے بڑھانا غیر معقول قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے کالی باف کا، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اور اسے ختم کرنے کے پیچھے کیا قصور امریکہ کا یا ایران کا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہاں پر قصور امریکہ کا ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا اور اب ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہاں سے پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ کیا امریکہ کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور